السلام علیکم۔ آج کی اس وضاحت میں خوش آمدید۔ آئیے سیدھا مدعے کی طرف آتے ہیں۔ قربانی کا مہینہ قریب آتے ہی ہر گھر میں حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج کا یہ ایکسپلینر بالکل ایک فیملی گائیڈنس سیشن کی طرح ہے، جو گھرانوں کو ان کے مالی اثاثوں کا ٹھیک جائزہ لینے میں مدد دے گا۔ ان پیچیدہ مالی اصولوں کو ہم انتہائی آسان اور واضح انداز میں پیش کریں گے۔ اوکے، چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس آڈٹ میں ہم کیا کچھ کور کرنے والے ہیں۔ ایک نظر اس ایجنڈا پر۔ پہلے وقت کا تعین دیکھیں گے، پھر اثاثوں کی اقسام، نصاب کی بنیادی حد، قرض اور اخراجات کی منہائی، خواتین کے لیے خصوصی ہدایات اور آخر میں اس فرض کی ادائیگی کا عملی طریقہ۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، دی ٹائم ونڈو، وقت کا تعین۔ دیکھیں، وقت کا تعین سب سے بنیادی چیز ہے۔ یہ حساب سال کے ہر دن نہیں لگایا جاتا، یہ صرف عید الاضحیٰ کے ان 3 مخصوص دنوں کی گیم ہے، 10ویں ذوالحج کی صبح سے لے کر 12ویں ذوالحج کے غروب آفتاب سے پہلے تک کا وقت۔ اگر کسی کے پاس ان 3 دنوں کے دوران کسی بھی لمحے نصاب کے برابر دولت آ گئی تو قربانی لازمی ہو جائے گی۔ یہ 3 دن کا سانچہ انتہائی اہم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ایسٹ کیٹیگریز، یعنی اثاثوں کی اقسام۔ اب آتے ہیں ان 5 چیزوں پر جنہیں ہم نے اس فیملی آڈٹ میں جمع کرنا ہے۔ سونا، چاندی اور نقد رقم یا کیش، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اس لسٹ میں تجارتی مال بھی شامل ہے، یعنی وہ سامان جو کسی نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ اور 5واں ہے ضرورت سے زائد سامان۔ اب یہ ضرورت سے زائد سامان یا سرپلس آئٹمز آخر کیا بلا ہیں؟ اسے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ فینسی ڈنر سیٹ جو سالوں سے الماری میں صرف دیکھنے کے لیے رکھا ہے، یا کوئی ایکسٹرا پراپرٹی جو خالی پڑی اور کوئی وہاں رہ نہیں رہا، یہ سب بھی اثاثوں کی لسٹ میں ایڈ ہوگا، ہے نا حیرت کی بات؟ تیسرا حصہ، دی نصاب تھریشولڈ، یعنی نصاب کی بنیادی حد۔ اب یہاں سب سے دلچسپ بات آتی ہے، وہ آخری حد یا میجک نمبر کیا ہے؟ وہ فگر ہے 52.5 تولہ۔ 52.5 تولہ چاندی، یہ وہ بنیادی پیمانہ ہے جو اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ قربانی کرنی ہے یا نہیں۔ اگر ہم اس سارے 52 تولہ چاندی کی آج کے حساب سے مارکیٹ ویلیو نکالیں تو یہ تقریباً 65 سے 71 ہزار روپے کے درمیان بنتی ہے۔ اس کا پریکٹیکل مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اگر ان 3 دنوں میں ان 5 اثاثوں کی ٹوٹل قیمت اس ویلیو کو ٹچ کر لے تو بس قربانی واجب ہو گئی۔ چوتھا حصہ، سبٹریکٹنگ ڈیٹس اینڈ ایکسپینسز، قرض اور اخراجات کی منہائی۔ ظاہر ہے نظام انتہائی پریکٹیکل ہے۔ آڈٹ کا اگلا سٹیپ ہے ڈیڈکشنز، یعنی اخراجات کی منہائی۔ پہلے تمام 5 اثاثوں کی ٹوٹل ویلیو نکالنی، پھر اس میں سے سر پر موجود قرض اور گیس بجلی کے موجودہ بلز نکال دیے، یہاں تک کہ آنے والے 1 مہینے کے گھر کے راشن کا خرچہ بھی مائنس کر لیں۔ یہ سب نکالنے کے بعد جو آخری رقم بچے گی اسے ہم نصاب کی حد سے کمپیئر کریں گے۔ کتنا فیئر اور منصفانہ نظام ہے جو انسان کی بنیادی ضروریات کو سمجھتا ہے۔ 5واں حصہ، اسپیشل گائیڈ لائنز فار ویمن، خواتین کے لیے خصوصی ہدایات۔ ہر گھر میں یہ الجھن ضرور پیدا ہوتی ہے کہ خواتین کے زیورات کا کیا حساب ہوگا، کیونکہ وہاں سونے کے معاملے میں اصول تھوڑے سے مختلف اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اس کنفیوژن کو دور کرتے ہیں۔ اسے آسانی سے سمجھنے کے لیے ان 2 بالکل مختلف سینیریوز کو دیکھتے ہیں۔ سینیریو اے میں فرض کریں ایک ایسی خاتون ہے جن کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، لٹرلی کچھ اور نہیں۔ اور سینیریو بی میں خاتون کے پاس سونے کے ساتھ ساتھ فرض کریں صرف 1 روپیہ کیش یا تھوڑی سی چاندی بھی موجود ہے۔ ان دونوں صورتوں میں نتیجہ بالکل بدل جاتا ہے۔ سینیریو اے میں جہاں پیور گولڈ کے علاوہ 1 پیسہ بھی نہیں، وہاں رول کافی مختلف ہے۔ وہاں نصاب کی حد بڑی ہو جاتی ہے اور سیدھا 7.5 تولہ سونا بن جاتی ہے، یعنی اگر صرف اور صرف سونا ہے اور وہ 7.5 تولہ سے کم ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن ٹھہریں، سیناریو بی میں کہانی بالکل پلٹ جاتی ہے۔ اگر اس سونے کے ساتھ صرف 1 روپیہ بھی کیش کا مل جائے یا چاندی شامل ہو جائے تو سونے والا رل گیا۔ پھر آٹومیٹکلی وہی لوور لمٹ، یعنی ساری 52 تولہ چاندی کی قیمت لاگو ہو جائے گی اور تمام اثاثوں کو جمع کر لیا جائے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈیٹیل ہے لیکن پورا فرق ٹال دیتی ہے نا؟ چوتھا اور آخری حصہ، فلفلنگ دی obligation، فرض کی ادائیگی۔ اب فرض کریں آڈٹ مکمل ہو گیا اور نصاب پورا نکل آیا، مگر نقد کیش ہاتھ میں نہیں ہے، جو کہ اکثر خواتین کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو پریکٹیکلی اس فرض کو ادا کیسے کیا جائے؟ بڑا آسان سا حل ہے۔ پورا سال تھوڑی تھوڑی پاکٹ منی جمع کی جا سکتی ہے، یا اگر مجبوری ہو تو سونے کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ بیچ کر اخراجات پورے کیے جا سکتے ہیں۔ استطاعت کے مطابق چھوٹا جانور جیسے بکرا یا بھیڑ لی جا سکتی ہے، یا کسی بڑے جانور مثال کے طور پر گائے یا اونٹ میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ اقتباس دراصل اس پوری وضاحت کا نچوڑ ہے۔ چاہے جانور میں حصہ لیا جائے یا بکرا اور بھیڑ خریدا جائے، فرض کی ادائیگی لازمی ہے، یعنی اس میں لچک بہت موجود ہے۔ چاہے بڑا جانور ہو یا چھوٹا، حصہ ہو یا پورا، سب سے مین چیز یہ ہے کہ مالی حیثیت ہونے پر اس فرض کو خوش اسلوبی سے پورا کیا جائے۔ تو اس مکمل فیملی قربانی آڈٹ کو سمجھنے کے بعد اصل سوال یہ بنتا ہے، کیا تمام گھرانے اس سال کے مالی فرض کی ادائیگی کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟ اس ہدایت کا مقصد ہی یہی تھا کہ مشکل لگنے والا حساب کتاب آسان ہو جائے۔ امید ہے یہ سیشن واضح اور بہت مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ اب وقت ہے اس آڈٹ کو پریکٹیکلی لاگو کرنے کا۔